قبور، میں تم کو قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا۔ کب؟ جب اسلام نہیں پھیلا تھا، بتوں کی پوجا منع، تو قبر پہ جانا بھی منع کیا گیا، ورنہ لوگ سوچیں گے کہ اسلام میں بھی غیر خدا کی عبادت ہوتی ہے۔ لیکن جب اسلام پھیل گیا، لوگ جان گئے کہ اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، تو سرکار نے فرمایا لیکن فزوروہا، لیکن اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اب قبروں کی زیارت کیوں؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ حضور فرماتے لِأَنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اس لیے کہ قبر کی زیارت تم کو آخرت کی یاد دلاتی رہے گی۔ ذرا آواز کم کر دو، بہت زیادہ کرو گے سیٹی مارے۔ قبروں پہ جانے سے موت یاد آتی ہے، لیکن یہ لوگ آدھی بات پیش کرتے ہیں۔ ایسے ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا کہ ایک حاجی قیامت کے دن 400 لوگوں کی شفاعت کرا کے جنت میں جائے گا۔ اذان دینے والا قیامت کے دن اذان دے گا، جتنے لوگ اس کی اذان کی آواز سنیں گے سب کے بارے میں اللہ اس کی شفاعت کو قبول کرے گا اور وہ سب بخش دیے جائیں گے۔ تو جب اذان دینے والا شفاعت کرائے، حاجی شفاعت کرائے، تو رسول اللہ کیوں نہیں شفاعت کرا سکتے؟ تو ایک ٹھوک مجمع سے کھڑا ہوا، کہے مولانا صاحب کہا صفات بکت ہو، قرآن میں تو لکھا ہے منجل لجی اسپو، تو کہا منجل لجی اسپو، کہیں ہاں، ہم کہیں کہا مطلب، کہیں کوئی شفاعت نہ کری، تو ہم کہتے نہیں اور آگے پڑھو، تو کہتے ہم حافظ تھوڑے ہیں جو تم کا سب سنیں، ہم کہیں ہاں تم کا گمراہ کرنے کے لیے تھوڑا یادیں کراوا کر، اگر تم کو پوری بات بتا دیتے تو تم گمراہ نہ ہوتے۔ پوری آیت پڑھو تو مطلب سمجھ میں آئے، مطلب تمہارے سمجھ میں آئے گے۔ پوری آیت کیا ہے؟ اللہ فرماتا من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو خدا کے نزدیک کسی کی شفاعت کرے، یعنی کوئی نہیں کر سکتا، الا باذنہ، مگر خدا کی اجازت سے۔ اللہ جس کو اجازت دے گا وہ شفاعت کرائے گا، تو اللہ کس کو اجازت دے گا؟ نروح گروہ گئی ہیں، اللہ اسی کو اجازت دے گا جو اللہ کے نزدیک سب سے اچھا ہوگا، اور سب سے اچھے اللہ کے نزدیک ہمارے آپ کے نبی ہی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ میرے نبی۔ آج کل گمراہ کرنے کے لیے انسان کو آدھی بات بتائی جاتی ہے۔ ایسے ہی جگہ نماز کی تقریر کرنے لگا تو ایک صاحب کھڑے ہوئے کہیں مولانا صاحب تم تو نماز پڑھو کہا، تو قرآن میں لکھا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ قرآن میں ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، اور تم کہا تو نماز پڑھو۔ تو ہم نے کہا اور آگے پڑھو، تو وہ کہیں ہم حافظ تھوڑو، ہم نے کہا ہاں تم گمراہ ہونے کے لیے تھوڑی بات یاد کیے ہو۔ نماز کے قریب قرآن میں منع کیا گیا جانے سے کب؟ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ،
کب؟ وَأَنْتُمْ سُكَارَى، در حالے کہ تم نشہ میں ہو۔ اگر نشہ میں ہو گئے ہو تو نماز کے کنارے نہ جاؤ، ورنہ کہو گے کچھ منہ سے نکلے گا کچھ۔ بولو نشیڑین کا تو دیکھبے ہی ہوئی ہے، نالی موڑ کھوسے ہیں بگبگات، بتاؤ کہوں ٹھیلا میں ہم موڑ لڑی آئے ہیں۔ تو نشہ کی حالت میں مسجد میں جائی ہو تو تم نمازیں پڑھی ہو، اللہ جانے کیا کرو۔ اس لیے قرآن نے منع کیا کہ نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ لیکن آج لوگوں کو بہکانے کے لیے آیتیں کتری جا رہی ہیں۔ مسلمانوں، دنیا کا کوئی سامان کترو تو سامان کی حقیقت چلی جائے گی، آیت کترو گے تو ایمان کا کیا حال ہو۔ صاحب تھے، ان کے سسرال سے دعوت آئی، نواب صاحب کے پیجامہ رہے گڑبڑ، تو گئے پیجامہ کپڑا لائے، سوچے نوا پیجامہ بنوا لی، تب جی پیجامہ کپڑا لائے، درجی کی وہاں لے کے گئے، درجی بڑا ایماندار رہا، جتنا کپڑا رہا سب کے پیجامہ بنائے دی۔ چور ہو تو نکال لے، بہت درجی چورو تو ہو تھا، ان کے گھر میں رجائی بچھونا دیکھی ہو تو ایک کپڑا نہ پئی ہے، لیکن وہ درجی بہت ایماندار رہا، جتنا کپڑا رہا سب کے پیجامہ بنائے دی۔ نواب صاحب بیچارے لے کے گئے، جلدی سے نہائے کے پیجامہ پہنے تو پنجا ونجا سب لاپتہ۔ تو نواب صاحب کا بڑا دکھ ہوا، کہنے رے تو درزی نے پیجامہ لمبا کر دیا، اب کیا کریں؟ تو لے کے گئے پیجامہ اتار کے بیوی کے پاس کہ بیوی تمہارے میکے سے دعوت آئی ہے، درزی نے پیجامہ بہت لمبا کر دیا، 4 انگل کاٹ کے اس کو سل دو۔ تو 65 سال کے کھرائٹ بڑھیا، گال چھہارا میں، منہ دانت نے، پیٹ ماتھ نے، نواب پر برس پڑی، رکھو ادھر پیجامہ، اب صبح نہ ہوئی کہا کام کرے کہ تمہارا پیجامہ سی۔ لیکن اب سسرال کے دعوت، پیجامہ لے کے گئے پتویہ کے پاس، پتویہ سے کہیں تو وہ 14 صدیق پتویہ کب سنے والی، وہ ہڑکا دی اس کے رکھو ابا ادھر، اب سویر نہ ہوئی گا۔ لیکن اب وہ دعوت مانے نہیں، گئے بٹیوا سے کہے لگے تو بٹیو ڈانٹ دی، بہن کے پاس گئے تو بہنوں کہے بھائی جان پاگل ہوئی گئے ہو، کہا صبح نہ ہوئی گا، رکھو ادھر تھا۔ مجبور ہوئے کہ نواب صاحب پیجامہ کھوٹی ٹانگ دی۔ شام کے سب لوگ کھانا پینا کھا کے سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد بیوی کی آنکھ کھلی تو اس کو احساس ہوا کہ ہمارے شوہر ہیں، سب کچھ ہمارے لیے کیا، اور تھوڑا کام کہا ہم نے نہیں سنا، میرے شوہر کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ تو بیوی اٹھی اور کھوٹے سے پیجامہ اٹھایا اور 4 انگل کاٹ کے سی کے ٹانگ دیا، سو گئی۔ تھوڑی دیر بعد پتوہیوا جاگی تو وہ سوچس کہ ہاں ہمارے سسر اتنی عزت سے ہمارے شادی کے لائے اور تھوڑا کام کہیں اور ہم نے نہیں سنا، ہمارے سسر کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ پتوہیوا اٹھی اور کھوٹی سے پیجامہ اٹھائیس اور 4 انگل کاٹ کے سی کے ٹانگ دیس، لیٹ گیا۔ کچھ گھنٹہ کے بعد بہنیاں کی آنکھ کھلی تو بہنیوں سوچی صاحب ہمارے بھائی جان ہم کا اتنا مانت ہے اور تھوڑا کام کہیں ہم نہیں سنا، ہمارے بھائی جان کا کتنا ٹھیس لگا ہوئے۔ تو بہنیوں اٹھی گئی، کھوٹی پہ سے پیجامہ اٹھائیس اور 4 انگل کاٹ کے سی کے ٹانگ دیس، سوئے گئے۔ صبح کے ٹائم بٹیوا جاگی تو بٹیوا کہی صاحب ہمارا ابا ہم کا اتنا مانا تھا نا اور تھوڑا کام کہیں ہم نہیں سنا، ہمارے ابا کا کتنا دکھ ہوا ہوئے۔ بٹیو اٹھی گئی، کھوٹے سے پیجامہ اٹھائیس اور 4 انگل کاٹ کے سی کے ٹانگ دیے۔ اب صبح جب ہوئی تو بیوی نے کہا پیجامہ سی دیا جا کے پہن لیو۔ تو نواب صاحب کی خوشی کے ٹھکانہ نہیں، پھر جلدی جلدی نہائیں اور گئے کھوٹی سے پیجامہ اٹھائیں اور پہنیں تو پیجامہ کا ہوا نیکر ہو گیا۔ تب نواز صاحب اپنی کھوپڑی پیٹے لگے کہ انہاں اللہ یوں کہا پیجامہ میں قطر بیوت ہوئی تو پیجامہ کی حقیقت چلی گئی۔
اور قرآن کی آیت و حدیث کتری جائے گی تو ایمان کہاں رہ جائے گا؟ اے لوگو، کوئی بھی بات ہو جب تک مکمل بات نہیں سنو گے آپ کے بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس لیے بزرگوں کا عرس کرو، لیکن کم سے کم یہ بھی سوچو کہ آج صوفی زکریا کی یادگار میں آپ لوگ کیوں بیٹھے؟ انہوں نے اعمال صالحہ کی دولت جمع کی، نمازوں کی پابندی کی، شریعت کی پابندی کی، تو آج اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو بلند فرما دیا ہے۔ کرم فرما حضرت علامہ مولانا محمد عرفان صاحب جو اشرفیہ کے ساتھی ہیں ماشاءاللہ، اور حضرت علامہ مولانا عبد المنان صاحب، ان بزرگوں نے مجھے فون کیا، میں ان کی دعوت پہ حاضر ہوا۔ آج اس ٹھنڈک میں اتنی تعداد میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ماشاءاللہ جگ رہے ہیں، بوڑھے جوان بھی جگ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر اللہ کو کی دین کی تم مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ایک جگہ اللہ کا وعدہ ہے، لئن شکرتم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، لأزیدنکم، تو البتہ ہم تم کو خوب زیادہ سے زیادہ دیں گے، لیکن شکر تو ادا کرو۔ دیکھیے ان کی نسبت ہی بہت بڑی ہے، نسبت سے چیز کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ حضرت امام شافعی چاروں امام میں سے ایک امام ہیں، بیمار ہوئے، ڈاکٹروں نے علاج کیا لیکن حضرت امام شافعی کو شفا نہیں ملی، بہت دوا، بہت علاج، لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ تو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، امام احمد بن حنبل کا وہ کرتا لاؤ جس کرتے پہ ان کو کوڑے لگے تھے۔ امام احمد بن حنبل جیل میں کوڑے سے مارے گئے، اس لیے ان کے زمانے میں قرآن کا مسئلہ اٹھا تھا، لوگ کہتے تھے قرآن فنا ہو جائے گا، قرآن مخلوق ہے اللہ کا۔ امام احمد بن حنبل کہتے تھے کہ قرآن جو کلام نفسی ہے، یعنی قرآن جو خدا کا کلام ہے، نہ خدا فنا ہوگا نہ وہ کلام فنا ہوگا۔ تو اس جرم میں امام احمد بن حنبل کو جیل ڈالا گیا۔ جب جیل میں داخل ہو رہے تھے تو ایک چور کی رہائی ہو رہی تھی۔ چور نے دیکھا، ارے آپ تو مسلمانوں کے امام و جیل میں آئے ہیں۔ کہا قرآن کو لوگ مخلوق کہلوا رہے ہیں، قرآن جو اللہ کا کلام ہے وہ مخلوق نہیں ہے، خدا کی صفت ہے، نہ خدا فنا ہوگا نہ اس کی صفت فنا ہوگی، اسی وجہ سے جیل میں لایا گیا ہوں۔ تو چور نے کہا، امام احمد بن حنبل مجھ چور کی ایک نصیحت سن لو۔ کہا کیا؟ کہا میں چوری کر کے آیا تھا، لیکن میں نے یہی کہا کہ میں چور نہیں ہوں، میں اپنا بیان نہیں بدلا تو آج مجھے رہائی مل گئی، جبکہ میں غلط تھا، اور آپ حق پر ہو، آپ بھی بیان نہ بدلنا، اللہ تمہیں بھی رہائی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ چور نے کہا بیان نہ بدلنا۔ امام احمد بن حنبل جیل میں لے جائے گئے، پھر ان کے دونوں ہاتھ اوپر باندھے گئے، پھر کوڑے مارے گئے۔ ہاتھ تو اوپر بندھے تھے، کوڑے پڑھ رہے تھے۔ پہلا کوڑا پڑا تو کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرا کوڑا پڑا تو کہا تھا الحمدللہ رب العالمین، اور تیسرا کوڑا پڑا تو کہا یا اللہ قرآن کی محبت میں مارا جا رہا ہوں، صبر عطا فرما۔ پھر حضرت امام احمد بن حنبل کی لنگی کھلنے لگی، اور ہاتھ تو اوپر تھے، لنگی کون روکے؟ تو غیب سے دو ہاتھ نمودار ہوئے، اور غیبی دو ہاتھوں نے آ کر امام احمد بن حنبل کی لنگی کو وہی روک دیا۔ سبحان اللہ۔ جب لوگوں نے کرامت دیکھی
تو سب کو یقین ہو گیا کہ امام احمد بن حنبل کا دعویٰ سچا ہے، امام احمد بن حنبل سچے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ دواؤں سے شفا نہیں ملی، مجھے امید ہے کہ امام احمد بن حنبل کا وہ کرتا لایا جائے جو کرتا ان کے بدن پر تھا، قرآن کی محبت میں مارے گئے تھے، وہ کرتا لا کر کے دھلو اور اس کا دھل کر کے نچوڑ کے پانی مجھے پلاؤ، مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے شفا عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ تو امام احمد بن حنبل کا کرتا لایا گیا اور اسے دھل کر کے نچوڑ کے امام شافعی کو پانی پلایا گیا، امام شافعی کو اللہ نے شفا عطا فرمایا۔ کیوں؟ نسبت ہو گئی تھی کرتے کو امام احمد بن حنبل سے۔ تو اللہ والوں سے جس چیز کی نسبت ہوتی ہے وہ چیز بلند ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ایک نسبت اور سن لو، ایک نبی ہیں جن کا نام ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ ان کے بھائیوں نے ان کو مار کر کنویں میں ڈال دیا تھا۔ بھائی جیسا دشمن بھی نہیں اور بھائی جیسا دوست بھی کوئی نہیں۔ بھائی دشمنی کرتا ہے تو بہت بڑا دشمن بن کے تیار ہوتا ہے، کنویں میں مار کے ڈال دیا، لیکن اللہ جسے زندہ رکھنا چاہتا اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ امام حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں جب گئے تو انہوں نے رویا چلایا نہیں تھا کہ ہائے اللہ کہاں پہنچائے دی ہے، جیسے آج ہم لوگ کہتے تنی مصیبت ہوا تو کہا جاتا ہے یا اللہ ہمیں ملے رہا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اے اللہ تیرا شکر ہے جس پر تو راضی ہے، تیرا بندہ یوسف بھی راضی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کنویں سے نجات دے دیا۔ مصر کی بازار میں بکے، بادشاہ مصر لے کے گیا، غلامی کی زندگی جب ملی تو بھی کہا اللہ تیرا شکر ہے جس حال میں تو راضی اس پر یوسف بھی راضی، غلامی پہ بھی راضی۔ تو اللہ نے وہاں بھی عزت دی۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ پوری دنیا میں مردوں میں یوسف علیہ السلام سے زیادہ کوئی حسین پیدا نہیں ہوا، سب سے زیادہ یوسف علیہ السلام حسین، اور عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت کو ہے بمبئی کی ہیروئنی، نہ سمجھو، دنیا میں عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اگر پیدا ہوئی ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ ہیں۔ یوسف علیہ السلام بہت حسین تھے۔ بادشاہ مصر جب خرید کے لے کے گیا اور غلامی کی زندگی بسر کرنے لگے تو بادشاہ مصر کی بیوی زلیخا یوسف کو دیکھ کر دیوانہ ہو گئی، اور ایسا دیوانہ ہوئی کہ حکم دیا کہ 7 کمرے بنائے جائے، بنائے گئے۔ پھر یوسف سے کہا چلو، غلام تھے، زلیخا لے کے گئیں، پہلے کمرے میں لے کے گئیں تالا مارا، پھر دوسرے میں لے کے گئیں تو اس میں تالا مارا، تیسرے میں لے کے گئے اس میں، ایسے 7ویں کمرے میں لے جا کے پہنچایا۔ اس کے بعد زلیخا نے اپنی خواہش ظاہر کی، گناہ چاہا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا زلیخا اس خوشی کے محل کو غم کا محل نہ بناؤ، اے زلیخا اس بند محل میں کوئی دنیا کا انسان تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن خدا بھی دیکھ رہا ہے، خدا تمہیں بھی دیکھ رہا ہے، ہمیں بھی دیکھ رہا ہے۔ لیکن زلیخا ایسا دیوانی تھی کہ نہ مانی۔ جب گناہ کے در پہ ہوئی تو یوسف علیہ السلام وہاں سے بھگے۔ جب بھگے زلیخا نے کرتا پکڑا، پچھلا دامن آیا، یوسف علیہ السلام کا کرتا پھٹ گیا، لیکن رکے نہیں۔ جو تالے پڑے تھے تالے بھی کھلتے چلے گئے، دروازے بھی کھلتے چلے گئے، اور یوسف علیہ السلام 7 کمرہ پار کر گئے، روک نہیں سکے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی جھوٹ نہیں وعدہ کرتا۔
قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے گا یجعل لہ مخرجا، تو اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکلنے کا بنا دے گا۔ خدا سے ڈرے تو اللہ نے ایسا راستہ ہموار کیا کہ دروازے بھی کھلے، زنجیریں بھی کھلی، باہر ہو گئے۔ اور جب باہر پہنچے زلیخا پیچھے سے پہنچی، اپنے مقصد میں کامیاب نہیں بھئی، بس بھوں بھوں روے لگی، آنسو کا دھارا، اللہ جانے لہسن دوبٹم لگائے رہا تھے کا مہرون کے آنسو بہت جلدی چلتے، فوراً زلیخا رونے لگی اور رو رو کے اپنے شوہر سے کہتی اس غلام کی کیا سزا ہوگی جس نے آپ کی بیوی کے بدن میں ہاتھ لگایا غلام ہو کر کے۔ فوراً پیترا بدل دیا۔ عورتوں کا مکر بہت بڑا ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا، لیکن جو سچ ہوتا ہے سچائی ظاہر ہو کے رہی۔ تو واقعہ بڑا لمبا ہے، میٹنگ ہوئی بعد میں کہ یوسف کو جیل ڈال دیا گیا، واقعے کی تحقیق ہو تو میٹنگ کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ میٹنگ ہوئی کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا جائے، ان کان قد قمیصہ من دبر فصدقا، اگر یوسف کا پچھلا دامن پھٹا ہو تو یوسف سچے، زلیخا جھوٹی۔ وَإِن كَانَ قُدَّ قَمِيصُهُ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ، اور اگر یوسف کا اگلا دامن پھٹا ہو تو زلیخا سچی، یوسف جھوٹے۔ یوسف کا کرتا دیکھا جائے، جب یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا گیا تو پچھلا دامن پھٹا تھا اگلا نہیں، تو زلیخا کا جھوٹ مشہور ہو گیا، جھوٹین۔ تو جہاں مہر ہوئے جھوٹے کہا ہائے وارے زلیخیا، زلیخیا تو کمال کرتی ہے، ہائے زلیخیا غلام کا دل دے بیٹھی، وارے زلیخیا، جہاں بہت پسر پسر کوئی بات کوئی نہ جانا تو ایک مہر وہ بتائے گئے، بس دوسرے دن پورے گاؤں میں لیو بہت جلدی اعلان کرت ہیں میں کن کے سامنے فیل ہے، جہاں بیٹھی ہیں وہ پھسر پھسر وہی کری ہیں، کہ پتویا ہی میں رہے تو کہ بہن ہی میں رہے۔ حضرت زلیخا پورے مصر میں بدنام ہو گئے، جہاں دیکھو وہی زلیخا کی برائی۔ زلیخا سنتے سنتے عاجز ہو گئے، تو ایک دن مصر کی عورتوں کی دعوت لیا، آئی سب بٹور کی دعوت کھائیں بھی بہت آگے ہیں یہ سب۔ مئی جون میں دیکھو کتنی گرمی سڑیل ہو، لیکن ہی کہوں پائے جائے تو اتنے لڑکا لے کے چل دیں، کونوں بس میں موقت ہے کونوں پوکت ہے، لیکن ان کے دعوت میں اثر نہ آئی، توجہ ضرور ان کے ملک چاہیے۔ زلیخا نے دعوت لی مصر کی عورتوں کی، تو عورتیں دعوت کھانے پہنچ گئی، اور پہنچی تو زلیخا نے دسترخوان سجایا، مصر کی عورتیں بیٹھی، زلیخا نے ساری عورتوں کے ہاتھ میں ایک ایک لیمو ایک ایک چاقو دیا، کہا جس یوسف کے لیے تم لوگ مجھے بدنام زمانہ کر چکی ہو اسی یوسف کو میں بلانے جا رہی ہوں، اور جب میرا یوسف آئے گا تو تم لوگ یہ چاقو سے لیمو کاٹ دینا۔ میرے کہ بلا دیکھے تمہارے یوسف کا کون میں بلا۔ جب گئی زلیخا یوسف علیہ السلام سے کہا ہے محبوب جانا ذرا باہر آئی۔ یوسف علیہ السلام جب مصر کی عورتوں کے سامنے آئے ایسے خوبصورت تھے کہ مصر کی عورتوں نے دیکھا تو ان کی آنکھیں وہی لٹک گئیں، دل و دماغ سب یوسف کی طرف ہوا، چاقو چلت ہے، انگلیاں کٹ رہی ہیں، خون بہ رہا ہے، لیکن ہائے رے یوسف، ہائے رے یوسف، کٹ رہی ہیں انگلیاں اور یوسف سے نگاہ نہیں ہٹ رہی ہے۔ سورہ یوسف 12واں پارہ میں مصر کی عورتوں نے کہا تھا، قرآن کریم میں ہے قطعنا ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا، وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، مصر کی عورتوں نے کہا قسم خدا کی کوئی انسان نہیں ہے، ان ہوا الا ملک کریم، مگر یہ کوئی نوری فرشتہ ہے جو آسمان سے زمین پہ آ گیا ہے۔
ایسے یوسف علیہ السلام. لیکن زلیخا بدنام ہو گئی، اور ایسا بدنام ہوئی کہ مصر میں رہنا دوبھر ہو گیا. زلیخا نے وہ بستی چھوڑا، جنگل بسیرا کر لیا. جس کو سب لوگ برا کہنے لگے تو کیا گاؤں میں رک پائے گا؟ بولو. زلیخا نے بستی چھوڑ دیا، جنگل میں اپنا بسیرا کر لیا. یوسف کی یاد میں جنگل میں اپنا روتی تھی بیٹھ کے. حضرت یوسف علیہ السلام کی سچائی ایسی ظاہر ہوئی کہ وہ بادشاہ مصر بن گئے، مصر کے بادشاہ ہوئے. ایک دن گھوڑے پہ سوار ہوئے، جنگل ٹہلنے گئے، اور جب ٹہلنے گئے تو زلیخا ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی تھی. ایک زمانہ گزر گیا تھا، زلیخا کو جنگل میں